رمضان کے جو دن بچے ہیں 2 حصے گزر گئے، تیسرا حصہ آنے والا ہے کل سے، تو اس کی فکر کرنے والے بن جائیں کہ اللہ جو وقت بچا ہے، جو دن بچے ہیں، ان دنوں میں ہم کو اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی اور اپنی بخشش کروانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہمیں حقیقی عید حاصل ہو جائے۔ ورنہ عید تو آئے گی ہی، کتنی عیدیں ہماری زندگی میں آئی اور کتنی آئیں گی اللہ ہی کو معلوم ہے، عیدیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، پتہ نہیں ہمیں حقیقی خوشی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ حقیقی خوشی اسی وقت نصیب ہوگی جب ہمارا رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق گزرا ہوگا، تبھی پروانہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ جاؤ تم سب کو بخش دیا، تم نے تو روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، تم نے رمضان کی قدر کی، جاؤ سب بخشے بخشائے، اور تبھی ہمیں حقیقی خوشی مل سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن سے وابستگی عطا فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن سے مزین فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے آپ کرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فيه القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو اچھے اور برے میں فرق بتاتا ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 13 سالہ مکی زندگی آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں آپ کی زندگی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کی آیتیں، قرآن کے حروف، قرآن کی صورتیں کیسے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا مکے کی سرزمین پر۔ یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ قرآن نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام سے تم قرآن پڑھتے ہو تو ہمارے گھروں کی عورتیں متاثر ہوتی ہیں، ہمارے دلوں پر اثر ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، جو پڑھتے تھے اس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن کو، سب کچھ قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کے حروف کو، آپ جی کے پیچھے تراویح سن لی، اور آج تو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کوشش اس کی ہوتی ہے عوام کی کہ کوئی ایسا حافظ مل جائے جو یعلمون تعلمون پڑھنے والا ہو۔ بالکل 15 منٹ میں اور 20 منٹ میں وہ 20 رکعت پڑھا دے فرض اور وتر کے ساتھ۔ آج مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ 20 منٹ میں معلوم ہوا 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی۔ ایسی تراویح، ایسا قرآن، ایسی نماز خوب ہم یاد رکھیں کہ وہ قرآن لعنت بھیجتا ہے اپنے سننے اور پڑھنے والوں پر۔ وہ تراویح ہمارے خلاف حجت بن جائے گی اللہ کے ہاں، جس تراویح کو ہم نے ٹال مٹول کا ذریعہ بنا دیا، جس کھڑے ہونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اللہ کی عبادت کی رمضان میں جو کھڑا ہوا، جس نے نفل پڑھی، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سنا، جس نے کوئی عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی تراویح پڑھ کر اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ ہم نے جو قرآن کا حق ہے کتنا ادا کیا، ہم نے کتنی اللہ سے دعائیں کی۔ قرآن میں تو یہ کہا گیا جو اللہ والے ہیں، جو دیندار ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہمیں دینداروں کا پیشوا بنا دیجیے۔ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا دیجیے، ہم کو ان کا پیشوا بنا دیجیے۔ اور پیشوا کب بنے گا؟ جب ہماری گود میں پلنے والے بچے دیندار بنیں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والے، دین کو پھیلانے والے بنیں گے۔ اس کی فکر ہم کو کرنی ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ شکوے شکایت کریں اور ہر طرف ہم کہیں فلاں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے اندر دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سماج میں
ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس میں ہم اپنے اندر اور اپنے سماج کے اندر اپنے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، گھروں میں، گھر کے باہر، ہر جگہ، اپنی مسجد میں، مسجد سے باہر، مدرسے میں، ہر جگہ جہاں ہمیں موقع ملے ہم دینی شعور بیدار کرنے کی اور دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھیے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے قرآن کے بارے میں، ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن میں کہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ صرف قرآن کے حروف کی حفاظت کرنے والا ہے، تختی کے درمیان جو قرآن ہے اس کی حفاظت نہیں، وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ پڑھنے والے، وہ سیکھنے والے، وہ پڑھانے والے، وہ مدرسے، وہ مسجدیں، وہ پورا نظام، پورا سسٹم جو قرآن سے وابستہ ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے تو یہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی کتاب ہے نہ آگے سے باطل اس میں گھس سکتا ہے نہ پیچھے سے، کہیں سے نہیں اس میں منہ مارنے کی کوشش کر سکتا ہے باطل، کہیں نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ جو تعریف والا ہے، جو حمد و ثنا والا ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ کوئی مذاق بات نہیں ہم سمجھتے ہیں ارے ہم تو مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، کوئی نہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رکھتے تھے اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ہم ذلت سے نکل جائیں، تو یاد رکھیں، ہم خوب یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا پڑے۔ اس موقع پر جبکہ قرآن مکمل ہوا ہے، جن لوگوں نے قرآن سنا میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ آج کے زمانے میں جہاں اچھے پڑھنے والے ہیں وہاں بہت خراب، بعض اوقات کہیں قرآن تراویح پڑھنے کی نوبت آ جاتی، دل چاہتا ہے تو اس کو پیٹ دیں، جو پڑھانے والا ہے، سنانے والا، یا خود اپنا سر پیٹ کے وہاں سے نکل لے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور عوام اسی میں خوش ہے کہ 9 بجے تراویح 1.5 پارے 2 پارے 9 بجے ختم ہو گئے، 8:30 بجے ختم ہو گئے، پون گھنٹے میں ختم ہو گئے۔ یہ قرآن کھلواڑ ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ کوشش اس کی ہو قرآن صاف پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مفتی یحییٰ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے، قرآن پڑھتے ہیں، ایک حرف سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی اس طرح کے قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، اس لیے اپنے کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جن لوگوں نے قرآن سنا، اور ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع دیا۔ اللہ بار بار موقع دے۔ اللہ نے خوش قسمتی سے ہم سب کو ایک بار پھر یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور ہم اس رمضان کے جو دن بچے ہیں 2 حصے گزر